پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ احباب اور عزیزان گرامی، رمضان کے آخری عشرے کے ان آخری دنوں میں آج کے اس ایپیسوڈ میں جو ہماری رمضان تقوی سیریز کا ایک سلسلہ تھا، اس میں ہم آپ کی خدمت میں دو بہت اہم آیتیں پیش کر کے اس کی مختصر سی توضیح کرنا چاہیں گے، تاکہ اس سے میں اور آپ ہم سب مستفید ہو سکیں۔ تو آج کی جو ہے پہلی آیت ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 115 ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی کسی قوم کو اس وقت تک گمراہی کے راستے پہ نہیں ڈالتے ہیں، ان کو ہدایت دینے کے بعد کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد، ان کے پاس ہدایت بھیجنے کے بعد، اس وقت تک ان کو گمراہی کے راستے پہ نہیں چھوڑتے ہیں جب تک کہ حتیٰ یبین لہم ما یتقون، جب تک کہ ان کو وہ ساری چیزیں واضح نہ کر دیں جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی میں تقوی پیدا کر سکیں، جن سے وہ اپنی زندگی میں وہ تقوی پیدا کر سکیں۔ مطلب اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی قوم کو ہدایت بھیجتے ہیں، اپنی کتاب بھیجتے ہیں، اپنے رسول بھیجتے ہیں، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی شریعت بھی نازل کرتے ہیں، اور وہ ساری باتیں لوگوں کو بتلاتے ہیں جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی میں غلط کاموں سے بچ سکیں، گناہوں سے بچ سکیں۔ حتیٰ یبین لہم ما یتقون، ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی واضح کر دیتے ہیں کہ کون سا راستہ اللہ کی طرف لے کر جائے گا اور اللہ کی خوشنودی کا باعث بنے گا، اور وہ کون سے راستے ہیں جو اللہ کی ناراضگی اور اس کی ناخوشی کا باعث بنیں گے، وہ کون سے راستے ہیں وہ کون سی ہدایات ہیں جن کو استعمال کر کے ایک بندہ جو ہے، ایک شخص جو ہے وہ ہدایت پا سکتا ہے، وہ کون سے جو ہے تقوی کے طریقے ہیں جو ہمیں اللہ کی خوشنودی کے راستے پہ ڈال سکتے ہیں۔ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالی اچھی طریقے سے یہ سب واضح کر دیتے ہیں۔ قرآن میں بھی وہی ساری باتیں ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی وہ ساری باتیں واضح کر دی گئی ہیں ان کے ذریعے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم بھی ان تمام ہدایات سے منہ موڑے بیٹھے ہیں، یا ہمیں وہ جاننے کا شوق نہیں ہوتا ہے، ہدایت پانے کا، یا ہدایت کے اندر جو ہے ہمیں وہ تقوی کے جو راستے ہیں ان راستوں پہ چلنے کا شوق نہیں ہوتا ہے، کیونکہ بہت بھاری لگتا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں بہت بھاری لگتی ہیں، اور ہم
ان کو تجاہل کرتے ہیں، تجاہل جس کو کہتے ہیں تجاہل عارفانہ، جانتے ہوئے بھی ہم اس سے آنکھ بند کیے ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے انسان کی اس زندگی میں، کیونکہ یہ سارے لمحات جو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بن سکتے ہیں، سب کچھ ہم سے کھو جاتے ہیں، ہم ان کو لوز کر دیتے ہیں، زندگی کی یہ لمحات۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ساری چیزیں بالکل شریعت کے احکامات میں واضح کر دیتے ہیں کہ تقویٰ کے راستے کیا ہیں، اور جن کو ہم اپنی زندگی میں اپنا کر ہم اچھائیاں کر سکتے ہیں، جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ اسی سورہ توبہ کی 2 اور آیتیں ہیں جس کو جو ریلیٹڈ ہیں اس آیت سے، اس کی بھی میں تھوڑی سی توضیح کرنا چاہوں گا۔ آیت نمبر 98 اور آیت نمبر 99 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، کہ جو یہ اعراب ہیں، جو بدو ہیں، مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں، جب اللہ کی راہ میں وہ لوگ جب کچھ خرچ کرتے ہیں، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو زکوٰۃ بھی اس میں شامل ہے، ہمارے صدقے بھی شامل ہیں، اور سارے جو ہم صدقات دیتے ہیں وہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ میں۔ من یتخذ ما ينفق، جب یہ لوگ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں، یتخذ مغرما، اس کو ایک خسارہ مان کے چلتے ہیں، ایک خسارہ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے خرچہ کر دیا، اگر صدقہ اور زکوٰۃ میں کچھ پیسے دے دیے، یا لوگوں کی مدد کر دی، یا اپنا ٹائم اچھے کاموں میں انہوں نے خرچہ کر دیا، تو اس کو مغرم سمجھتے ہیں کہ یہ تو پینالٹی ہو گئی ہے، یہ تو بہت بڑا خسارہ ہے، اس کا کچھ حاصل نہیں ہے، اس کا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ جو چیز ہوتی ہے کہ اس کا حاصل نہیں ہوگا، یہ خسارہ ہے، یہ جو ہماری سوچ میں آ جاتا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور یہ بدو جو اپنی انفاق کو، اپنے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو جو خسارہ سمجھتے ہیں، یتربص بکم الدوائر، یہ اس بات کے بھی انتظار میں ہوتے ہیں کہ تم پہ کوئی مصیبت ٹوٹ پڑے، تم پہ کوئی مصیبت ٹوٹ پڑے۔ تو یہ بالکل قوم کے ساتھ، امت کے ساتھ وہ ان کی کوئی جذباتی لگاؤ نہیں ہوتا ہے، ان کا اپنا ان کی اپنی ذاتی مصلحت ہوتی ہے، اور اس ذاتی مصلحت کی وجہ سے وہ قوم کے ساتھ لگے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا علیہم دائرۃ السوء، کہ امت کو اس پہ کوئی مصیبت تو نہیں آئے گی، لیکن جو یہ سوچ رہے ہیں وہ مصیبت خود ان کے اپنے اوپر آئے گی۔ کیوں آئے گی؟ اس لیے کہ یہ لوگ جو خرچہ کر رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے، تو یہ تو خسارہ ہو ہی گیا۔ جب اللہ نے ان کے خرچ کرنے کو قبول نہیں عطا فرمایا تو وہ تو بیکار ہو ہی گیا، وہ تو ہاتھ سے نکل ہی گیا۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو یہ توقع کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے ان پہ مصیبت آ جائے، تو اللہ نے کہا کہ یہ جو بدنیتی تھی اس کی وجہ سے مصیبت خود اس شخص کے اوپر آ جائے گی۔
تو یہ خسارہ ہو ہی گیا۔ تو اس طریقے کا جو ہے نہ ہماری سوچ ہونی چاہیے، نہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونی چاہیے۔ ہمیں اللہ کے اندر جو کامل ایمان ہونا چاہیے، اور ہر اس چیز سے ہمیں لگاؤ ہونا چاہیے جو اللہ کے ساتھ جو ہے منسلک ہے۔ تو دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دوسری پکچر جو ہے، ایک دوسری تصویر جو ہے پیش کی ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ انہی بدوؤں میں عراب کے اندر وہ لوگ بھی ہیں مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور آخرت میں حساب پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ جو بنیادی چیز ہے ہمارے ایٹیٹیوڈ کے اندر، ہمارے سلوک کے اندر، یہ بنیادی چیز ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے اللہ کے اندر ہو اور آخرت میں آخرت کی ساری باتوں پہ ایمان ہو۔ اس کے بعد جو ہے وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، کہ جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کو جو ہے وہ قربات عند اللہ جو ہے بناتے ہیں، اس کو اللہ سے قربت کا ذریعہ بناتے ہیں، اس کو جو ہے وہ حقیقی قربانی بناتے ہیں، قربانی کا عمل بناتے ہیں، قربانی کا عمل بناتے ہیں۔ قربات ما یتقرب به الی اللہ سبحانہ و تعالی، وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ میں خرچہ کر رہا ہوں یہ جو ہے خود میرے لیے، میں اس کے ذریعے اللہ سے قربت حاصل کر رہا ہوں، یہ خسارہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے۔ تو جو کچھ ہم صدقے میں دیتے ہیں، زکوٰۃ میں دیتے ہیں، جو کچھ لوگوں کی مدد کے لیے دیتے ہیں، ہم جو اچھی باتیں کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہے ہم لوگوں کی سہتے ہیں، ہم جو ہے دوسروں کی برے معاملے کے باوجود جو ہم اچھے معاملے کرتے ہیں، یہ ساری قربانیاں ہوتی ہیں زندگی کی۔ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے جو اچھے اعمال ہیں، جو ہماری قربانیاں ہیں، یہ جو ہے اللہ سے قربت کا باعث بنیں گی، وہ صلوات الرسول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا باعث بنے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلوات کا باعث بنے گی۔ اگر دل میں یہ بات ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الا انہا قربۃ لہم، یقیناً یہ سارے اعمال جو ہے قربت کا ذریعہ بنیں گے اللہ سے، یقیناً۔ اس کا مطلب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اعمال کو شرف قبولیت بخشیں گے۔ کتنا فرق ہے پہلے آیت میں جن لوگوں کا عمل بیان کیا گیا ہے اور اس آیت میں جن لوگوں کا عمل بیان کیا گیا، کتنا فرق ہے۔ کسی کا عمل جو ہے اللہ سے قربت کا ذریعہ بنتا ہے اور کسی کا عمل جو ہے اللہ سے قربت کا ذریعہ نہیں بنتا ہے، اگرچہ کہ دونوں ہی خرچہ کرتے ہیں۔ الا انہا قربۃ لہم سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اپنے اعمال کو، اپنی قربانیوں کو اور اپنے انفاق کو، اپنے صدقے کو، اپنے زکوٰۃ کو، اپنے ساری چیزوں کو جو لوگ قربت کا ذریعہ سمجھ کے اور اس کو بنا کے اللہ کی جناب میں پیش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ اپنی رحمت میں داخل کریں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ جو ہے یقیناً مغفرت کرنے والے ہیں، تو ان کی جو کوتاہیاں ہیں ان کی مغفرت بھی وہ کر دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور رحیم، اور اپنی رحمت سے بھی نوازیں گے۔ یہ بہت اہم چیز ہے سمجھنے کے لیے، اور اسی سمجھ کو پیدا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں جو قصہ ہے اس کو بیان کیا تھا کہ کیسے حابیل اور قابیل ان دونوں میں وہ رنجشیں ہوئیں اور کمپٹیشن ہوا، اور کہ کون اپنی اس پسندیدہ بہن سے شادی کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ
کی جناب میں دونوں نے قربان پیش کیا، جس کو قربا قربانا، کہ دونوں نے قربان پیش کیا۔ قربان وہ چیز ہے جو اللہ سے، جو اللہ کی قبولیت کا باعث بنے، جو اللہ جس کو اللہ قبول کرے، جو اللہ کی طرف جو ہمیں قربت عطا کریں۔ قابیل نے بھی اپنی قربانی رکھی اور حابیل نے بھی اپنی قربانی رکھی، لیکن صرف حابیل کی قربانی جو ہے اسی کو اللہ نے قبول فرمایا، اور قابیل کی قربانی کو اللہ نے ریفیوز فرما دیا، اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اور ہماری خود اپنی زندگی میں ہم جب اپنے اطراف دیکھیں تو ہم اکثر جو ہے اس بات پہ تعجب کرتے ہیں یا ہو جاتا ہے کہ کیسے کچھ لوگوں کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اور کچھ لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کسی کی دعائیں قبول کرتے ہیں، کسی کی نہیں کرتے ہیں۔ ہم بجائے اس کے کہ دیکھیں کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی ہیں اور اس کو جو ہے قبولیت کے قابل بنائیں، ہم جو ہے حسد، بغض اور بہت ساری جو ہے منفی صفات ہیں اس میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی یہ بھی ہے کہ جو ہمیں جو کرنا چاہیے ہم اس سے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اپنی دعا کو جو بہتر بنانا ہوتا ہے اس کو بنا نہیں پاتے ہیں۔ تو صرف دعائیں ہی نہیں ہیں، ہم زندگی کے اندر کتنی بہت ساری جو ہے اعمال جو ہے اللہ کی جناب میں ہم پیش کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، ہمارے روزے جو ہے اللہ کے لیے ہیں، نمازیں اللہ کے لیے ہیں، ہماری زکوٰۃ اور صدقے اللہ کے لیے ہیں، ہمارے عمرے اور حج اللہ کے لیے ہیں، ہمارے معاملات اللہ کے لیے ہیں، لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی جو ہم اللہ کی راہ میں جو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا ہم نے کام کر دیا۔ کبھی ہم اس بات کو پہ غور کرتے ہیں کہ جو ہم نے کیا ہے وہ واقعی جو ہے قبولیت کے لائق ہے بھی کہ نہیں ہے، قبولیت کے لائق ہے بھی نہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے، اور سوچ کے جو ہے ہمیں اپنے اعمال کو بنانا اور سنوارنا چاہیے، اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے۔ اور یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے جو ہے سب سے بہترین چیز جو تقویٰ ہے زندگی کے اندر، وہ احساس ہے، وہ احساس کہ کون سی چیز اللہ قبول کرتے ہیں اور کون سی چیز اللہ قبول نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے اس کا آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی جو کہانی ہے، اس کے ذریعے اللہ نے ہمیں ایک بہت سنہرا قانون دیا ہے یاد رکھنے کے لیے، بہت سنہرا قانون ہے، اور یہ قانون ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ جو ہے صرف ان لوگوں کے اعمال کو قبول کرتے ہیں جو متقین ہوتے ہیں، جو تقویٰ والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ جو ہے وہی اعمال قبول کرتے ہیں جس میں تقویٰ ہوتا ہے، یہ سنہرا رول ہے۔ تو ہمیں اس کو جو ہے اپنی زندگی میں ہمیشہ جو ہے سوچنا چاہیے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، یہ صدقہ دیا ہے، اس میں کوئی ریاکاری تو نہیں آئی ہے، کوئی دکھاوا تو نہیں ہوا ہے، یہ کتنا اس میں جو ہے اخلاص تھا۔ ہم اپنے اخلاص کے پیمانوں کی بھی ناپیں، یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے اعمال کے اندر جو ہے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت ساری چیزیں انجانے میں کہہ جاتے ہیں۔ رمضان میں بھوک سے پیاس سے جب تڑپتے تو بہت ساری باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں۔ نماز کے وقت اس کے بارے میں بہت ساری باتیں جو ہے منہ سے نکل جاتی ہیں، بہت ساری کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ ہمارے حج، ہمارے عمرے، اس میں کتنا دکھاوا ہو جاتا ہے۔ بہت ساری جو چیزیں ہمارے اطراف میں ہوتی ہیں
جن میں ہمیں مدد کرنی چاہیے ہم نہیں کر پاتے ہیں، اور جہاں مدد کرتے ہیں اس میں کتنا اخلاص ہوتا ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں سوچنی چاہیے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں، ہماری اولویات کیا ہیں، ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں، اور کون سی چیز اللہ جو ہے بہتر طور پہ ہم سے قبول کریں گے۔ یہ چیز جو ہے ہمیں اس سنہرے رول سے، سنہرے قانون سے معلوم ہوتی ہے، اور یہی چیز جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں بیان کیا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ قربانی کے اندر اللہ کے پاس نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے۔ جو چیز پہنچتی ہے وہ ہے تقوی، وہ ہے اخلاص، کہ اس میں اللہ کی خوشنودی کس قدر داخل ہے۔ اس سے ہم اللہ کی کتنی جو خوشنودی جو ہے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کتنا جو ہے اس میں دکھاوا ہے کہ ہم نے 2 خصی، 3 خصی، 4 خصی، 5 خصی، اتنا مہنگا، اتنا مہنگا، سب سے مہنگا، سب سے اچھا، یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں اگر دکھاوا آ جائے، تکبر آ جائے، تو یہ ہمارے جو عمل کی جو قدر و قیمت ہوتی ہے اس کو متاثر کر دیتی ہے۔ کتنا متاثر کرتی ہے یہ تو اس بات پہ منحصر ہے کہ کتنا اس میں دکھاوا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل جو ہے ریجیکٹڈ ہو جائے، جیسے کہ قابل کی قربانی جو ہے اللہ نے جو ہے ریجیکٹ کر دیا تھا، یا جو لوگ جو ہے اس کو صرف دکھاوا سمجھتے ہیں، مغرم سمجھتے ہیں، خسارہ سمجھتے ہیں، پینالٹی سمجھتے ہیں، اگر یہ چیز ہو گئی تو پھر جو ہے جو ہم نے اتنا سب کچھ کیا اس کا نتیجہ جو ہے ٹائم فش ہو جاتا ہے، اللہ کے پاس جانے سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ تو ہمیں اپنے ان تمام اعمال میں بہت سیریسنس کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے سارے عمل میں کتنی اللہ کی خوشنودی مطلوب تھی، اور کتنا اخلاص تھا، اور کتنا اس کے اندر تقوی تھا۔ تو رمضان کی اس تقوی سیریز کا یہ حاصل ہے کہ ہم رمضان کے ان مہینوں میں جو تقوی حاصل کیے ہیں، جو ہم نے تزکیہ اپنا کیا ہے یا کرنے کی کوشش کی ہے، جو کچھ بھی حاصل کیا ہے وہ رمضان کے بعد کی زندگی میں وہ چلتا رہے، جاری رہے۔ اس لیے کہ تقوی صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، تقوی تو ساری زندگی کے لیے ہے۔ اللہ کا تعلق جو ہے ساری زندگی کے لیے ہے۔ اللہ کی قربت جو ہے ہر عمل میں ہے، تو ہمیں وہ چیز جو ہے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارے سارے عمل کو وہ شرف قبولیت بخشے، اور ہمیں تقوی ہماری زندگی کی عطا فرمائے، کہ ہمارے ہر کام میں تقوی ہو اور اللہ کی خوشنودی مطلوب ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔